تعالیٰ. شیخ یہ جو ڈیوینٹ سیکشل بیہیویئر ہے، سائیکالوجی میں میں نے اب نارمل سائیکالوجی ایک سبجیکٹ ہم پڑھتے ہیں، اس میں پورا ایک چیپٹر ہے سائیکو سیکشل ڈس آرڈرس. اس میں یہ اسی طرح کے ڈیوینٹ سیکشل بیہیویئرز ہیں. تو اس میں ایک وجہ بتائی جاتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ اب کھل کے بات کروں، یہ جن مردوں کو زیادہ شوق اس کا ہے جو حرام عمل ہے، جو لعنتی عمل ہے، اینل سیکس جو ہے، تو ان کی ذرا ہسٹری کھول کے دیکھی جائے، سب کی نہیں لیکن میجورٹی میں یہی ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے ہوتے ہیں بچپن میں، یا انہوں نے کیے ہوتے ہیں، ان کو عادت وہ ہوتی ہے. جیسے میں آپ کو، یا پھر انہوں نے بہت زیادہ دیکھے ہوتے ہیں، یا بہت زیادہ دیکھے ہوتے ہیں. میں آپ کو ریئل جو ہے وہ ایک کیس اسٹڈی بتاتا ہوں. مجھے کسی نے بتایا کہ 17 سال کا لڑکا، اس نے بتایا کہ جب وہ 17 سال کا تھا، بعد میں تو خیر بڑا ہو کے وہ بتا رہا تھا جب اس کی شادی ہوگی، کہ جب میں 17 سال کا تھا تو میں اپنے ماں باپ کے آگے روتا تھا، پیٹتا تھا کہ بھئی میری خواہشات ہیں، آپ نہ کچھ انتظام میرا کریں، جلد کریں، اس پہ توجہ دیں. تو ظاہر ہے ہمارے کلچر میں آپ کو پتہ ہے یہ بڑا عجیب ہے کہ 18-19 سال میں لڑکے کی شادی کر دی جائے. تو ماں باپ نے توجہ نہیں دی اس طرف. تو اس نے خود بتایا کہ میں بس اس طرف چلا گیا. پھر اب ظاہر ہے وہ مردوں کی طرف جانا پڑا اسے، تو اس سے اس کو وہ عادت پڑ گئی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب میری شادی ہوئی تو مجھے اٹریکٹ ہی یہ چیز کرتی ہے، میں جو ہے نا وہ دوسرا عمل عورت کے ساتھ نہیں کر سکتا. تو شیخ یہ بھی ماں باپ کی توجہ بھی اس طرف میں سمجھتا ہوں دلانی چاہیے کہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کے بچے کی خواہش، اور آج دور جس طرح کا ہے، اللہ معاف کرے ہمیں. تو شیخ ابھی میں ایک یونیورسٹی میں گیا ہوا تھا، نام نہیں لوں گا، ادھر کی تربیہ ہیڈ مجھے بتا رہی تھی، اور ادھر کی جو آپ کہہ لیں مین جو ڈائریکٹر ہیں وہ مجھے بتا رہی تھی کہ بچوں کی ہمیں شکایتیں ملتی ہیں کہ ہاسٹلائٹ بچے انہوں نے چھپ کے نکاح کیے ہوتے ہیں. بلکہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے یونیورسٹی کے ایک ٹیچر ان کے نکاح کرا رہے تھے چھپ کے، 5-5 ہزار روپیہ لیتے تھے اور کمرے میں نکاح کراتے تھے، اور وہ ٹیمپرری نکاح ہوتا تھا، اور وہ بچے اپنی خواہش پوری کرتے تھے. جب گریجویٹ ہونے والے ہوتے تھے تو کہتے تھے اب طلاق ہے، اب اپنے اپنے رستے. بات یہ ہے کہ جن بچیوں کو اس طرح کی کوئی گندی عادت پڑتی ہے، یا کوئی اپرچونٹی ملے یا نہ ملے، جو بچے بھی برائی کی طرف جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کی شادی کی عمر گزر گئی، یا ان کی شادی کی عمر آ گئی تھی اور ان کے والدین نے ان کی شادی نہیں کی، اس گناہ کو آپ یہ سمجھیں کہ وہ صرف بچہ یا بچی گناہ نہیں کر رہے، ان کے والدین گناہ میں شامل ہیں. یہ گناہ ان کے والدین کے اوپر ہے. اور ہمارے والدین جو ہیں خاص طور پہ وہ لگے ہوتے ہیں کہ جناب کوئی بات نہیں، ہم کر لیں گے، ابھی بچی جو ہے وہ BA کرے گی، پھر MA کرے گی، پھر وہ PhD کرے گی، پھر کریں گے، بچی کی خواہشات ہیں ہم کریں گے. اور کیا اندر اندر ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جس میں آپ نے فرمایا کوئی رشتہ آ جائے، بچے بیٹی کا، خاص طور پہ بیٹی کا رشتہ آ جائے، بیٹی بہن کا رشتہ، اور وہ رشتہ آیا ہے، اور رشتہ کیسا ہے کہ نہ آپ نے فرمایا کہ وہ بہت مالدار ہو، آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ صرف 2 چیزیں دیکھنی ہیں. من ترضون دینہ و خلقہ، اس کا دین اور اخلاق آپ نے دیکھا کہ وہ اچھا ہے، دین اور اخلاق، بس 2 چیزیں آپ نے دیکھی. آپ فزوجوہ، اس سے نکاح کر دو اپنی بہن بیٹی. اچھا آگے فرمایا الا تفعلوہ، اگر تم نہیں کرو گے نا، تکن فتنۃ فی الارض و فساد عریض، زمین میں فتنہ پھیل جائے گا اور بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوگا. تو علی بھائی یہ بگاڑ جو ہے یہ بے سبب نہیں ہے. ہم خود اس میں، چاہے کوئی دیندار طبقہ ہے، چاہے کوئی بے دین طبقہ ہے، چاہے کوئی بظاہر جو ہے وہ علم والے ہیں، چاہے کوئی بے علم ہیں، ہم سب نے مل کے اس بگاڑ کے اندر اپنا حصہ ڈالا ہے. صحیح. اور پھر جا کے یہ بگاڑ پیدا ہوا ہے. لہٰذا جو بھی والدین اپنے بچیوں کی شادیاں ڈیلے کرتے ہیں اور خواہ ڈیلے کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 چیزوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جلدی کرنی چاہیے، نماز جب اس کا وقت ہو جائے، جنازہ جب وہ تیار ہو جائے، اور بچی جس کی رشتے کا بندوبست ہو جائے تو اس کا نکاح کرنے میں، یہ 3 کام ایسے ہیں جس میں جلدی کرنی چاہیے. تاخیر کرنا گناہ ہے، اور یہ جب پھر بھی ہم تاخیر کر رہے ہوتے ہیں، رشتے آ رہے ہوتے ہیں، ہم نہیں کر رہے ہوتے، بچوں کے بھی رشتے موجود ہوتے ہیں، نہیں جی ابھی تو بچہ پڑھ رہا ہے، ابھی تو وہ کر رہا ہے، اور اندر اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ ہے معاشرہ جس میں آپ کسی کے اوپر کوئی اعتماد کر سکیں؟ اس معاشرے میں نہ کوئی سینسرشپ ہے نہ کچھ ہے. اور اس معاشرے میں جیسے خود ہی آپ بتا رہے ہیں کہ جناب وہ استاد ہی ان کا جو ہے وہ 5-5 ہزار لے کے ان کے آپس میں نکاح بھی کروا رہا ہے اور کیا کچھ کر رہا ہے. تو اس طرح کے معاشرے کے اندر بچی کی شادی فوراً کر دینی چاہیے. اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو یقین کریں جب ان سے ابتداً بات ہوئی تھی تو یعنی ہم اس معاشرے میں پریکٹیکلی بات کر رہے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے بچے کی شادی بس 20 سال کی عمر میں کر دینی، 18 سال کی عمر میں کر دینی، بچے کو بڑا نہیں ہونا. اور میں دیکھتا ہوں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ MPhil اور PhD تک پہنچے ہوئے ہیں اور شادی کوئی نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ رشتے کا تنازع ہے، بیٹا کہیں اور کرنا چاہتا ہے، باپ کہیں اور کرنا چاہتا ہے، صرف اس لیے نہیں ہو رہی، ضد لگائی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے میں نے وہاں کرنا ہے، وہ کہتا ہے میں نے وہاں کرنا. بھائی حد ہو گئی. بچے کو جہاں پسند ہے آپ اس وہاں شادی کر دیں. اگر کوئی نہیں ایسا مسئلہ وہاں پہ کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے تو شادی کر دیں. اکثر ماں باپ کے ہاں یہی پرابلم، ذات پات بھی بہت. لہٰذا ماں باپ جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں
اور اگر ان کی وجہ سے بچہ بچی گناہ میں مبتلا ہو گئے ہیں تو یہ گناہ ماں باپ کے اوپر ہے، لہٰذا وہ اپنے آپ کو بھی اس عذاب سے بچائیں اور بچے بچی کو بھی عذاب سے بچائیں اور ان کی ٹائملی شادیاں کریں، اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے۔ اور باقی پھر جو حکومت کے کرنے کا کام ہے وہ اپنی جگہ ہے، اور جو سوشل ورکرز جو ہیں جو ان کو سوشل لیول پہ کام کرنے کا ہے وہ ان کا کام ہے۔ اس میں شیخ یہ بھی بڑا ضروری ہے پریکٹیکل سلوشنس کی بات کریں، سوری اس سے پہلے میں ایک وہ ڈسکلیمر دوبارہ دے دوں کہ جو پہلی آپ نے بات کی تھی کہ کوئی بھی سچویشن آپ خود سے ایکسکیوز نہ بنائیں، جیسے اب کوئی ہماری اس بات کو لے لے کہ دیکھا یہ لوگ بھی مان رہے ہیں کہ ماں باپ کا قصور ہے، تو اب چونکہ ماں باپ مان نہیں رہے تو چلو گناہ کیے جائے۔ تو میں انہیں اسی طرح توجہ دلاؤں گا آپ کی جو پہلی بات تھی کہ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ اب حرام کام کرنا ہے، اس پہ صبر تو کرنا چاہیے نا آپ کو، اگر چلے ماں باپ لیٹ سے نہیں کر رہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں آپ چھپ کے نکاح کرنے لگ گئے حرام کام نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے جی کہ آپ گناہ کریں گے تو صرف ماں باپ کو گناہ ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ جی جی جی، آپ کا گناہ آپ کے اوپر ہے، وہ تو بہت بڑا گناہ ہے، آپ کا گناہ آپ کے اوپر ہے، ماں باپ کا گناہ ماں باپ کے اوپر ہے، یعنی یہ کہنا چاہیے کہ ماں باپ بھی گناہ میں شامل ہیں۔ صحیح، یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کے اوپر گناہ ہے، اور نہ صرف یہ ہے کہ ماں باپ کے اوپر گناہ ہے، آپ کے اوپر اپنا گناہ ہے، والدین کے اوپر اپنا گناہ۔ بالکل ٹھیک۔ شیخ اگر سلوشنس کی بات کریں، یہ ایسا انسان جو تھوڑا ڈیوینس شو کر رہا ہے اپنے سیکشل بیہیویئر میں، کوئی لت پڑی ہوئی ہے، اللہ معاف کرے، اللہ بچائے سب کو، جیسے اس ایکٹ کی لت پڑی ہے جو لانتی ایکٹ ہے، یا ایون عورتوں کے مخصوص ڈیز میں ان کو اپروچ کرے، کیئر ہی نہ کرے کہ نہیں بس میری ضرورت ہے، ایون فرض روزے توڑوا دے، ان کے رمضان کے روزے توڑوا دے، یا کوئی اور لت پڑی ہو خدا نہ خواستہ تصاویر دیکھنے کی، بہت زیادہ چیٹنگ کرنے کی، افیئرز بنانے کی، یہ وہ، تو سٹیپ بائی سٹیپ چلیں، کاؤنسلنگ تو ہے ہی، اسے چاہیے کہ ڈسکس کرے کسی سے، کاؤنسلنگ لے جا کے انشاءاللہ کچھ اس کا ذہن کھلے۔ اور شرعی طور پہ شیخ کیا اس کو آپ سمجھتے ہیں سٹیپ کیا ہونا چاہیے، گائیڈ لائن؟ دیکھیں بات سنیں، دل جو ہے نا، دل یہ سارے جسم کا مرکز ہے، اور دل کے اوپر سارے اعمال افعال دل کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں یہ دل کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور دل کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دل بگڑ گیا اس کا سارا جسم بگڑ گیا، دل صحیح ہو گیا سارا جسم صحیح ہو گیا۔ اب آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، چاہے آنکھوں سے کر رہے ہیں، چاہے کانوں سے کر رہے ہیں، چاہے زبان سے کر رہے ہیں، چاہے ہاتھوں سے، چاہے اس کا اثر دل پر پڑ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے نا تو اس کا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے دل کے اوپر، اگر اس کے بعد نیکی کر لی تو سیاہ نقطہ نکل جاتا ہے، سوقل قلبہ، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس نے نیکی نہیں کی، اس کے بعد اس کو بار بار کرتا گیا تو وہ نقطہ لگتے 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 پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو یہ اصل میں ایک زنگ کی کیفیت ہے، جو زنگ نصیحت کا کرنٹ پاس نہیں ہونے دیتا، یا یوں کہہ لیں کہ نیکی کی طرف جانے نہیں دیتا۔ یہ گویا آپ اپنے آپ کو جو نیکی کی جو ٹینڈنسی تھی یا نیکی کا جو کیپیسٹی تھی، جو ایبلٹی تھی، وہ ختم کر لی، جس کو آپ کہتے ہیں مجھ سے اب ہوتا نہیں۔ اب اس کا مطلب ہے دل خراب ہو گیا، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ جو دل خراب ہوتا ہے، اس میں دو باتیں میں دو ڈفرنٹ ڈائمینشن میں کرنا چاہتا ہوں۔ جب دل خراب ہو گیا ہے تو دل خراب ہونے میں جو سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے نا، سب سے تیز، وہ آنکھ کا ہوتا ہے۔ اللہ، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آنکھ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ کسی جگہ پہ پڑے اور یہ آپ کے اوپر شیطانیت جو ہے وہ طاری نہ کر دے، شیطنت طاری نہ کر دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا اس کو نگاہ کو جو ہے وہ اس کی حفاظت کرنی بہت ضروری ہے۔ جب آپ بد نظری کرتے ہیں، انسان کے عمل کے اوپر ہر چیز کا فرق پڑتا ہے، لیکن جتنا عبادت کو، نیکی کو ختم کرنے میں اور اس کو ڈیمیج کرنے میں اور بلیمش کرنے میں جتنا کردار ہے بد نظری کا، اتنا کسی اور چیز کا نہیں۔ جس نے ایک دفعہ بد نگاہی کی، ہو نہیں سکتا کہ اگلی دفعہ نماز وہ اس خشوع و خضوع سے پڑھ لے جس خشوع و خضوع سے پچھلی دفعہ پڑھ رہا تھا۔ لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بد نظری سے بچائے۔ اچھا، بد نظری کو ہم بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اچھا، مثلاً میں آپ کو بتاتا ہوں، میں 2006-07 میں گلاسگو میں تھا، تو ہمارا جو ہے نا وہ نان مسلمس کے ساتھ ایک انٹریکشن تھا۔ کسی آرگنائزیشن نے رکھا ہوا تھا ایک ڈنر نان مسلمس کے ساتھ، اور طے یہ ہوا تھا کہ ہر ٹیبل کے اوپر جو ہے نا مسلمس بھی ہوں، نان مسلمس بھی ہوں، تاکہ ان کو اسلام کا تعارف ہو۔ تو ظاہر ہے خواتین بھی تھے، میل بھی، فیمیل بھی، سب بھی۔ تو ہم وہاں سے اٹھے، ہم نے نماز عشاء کی پڑھنی تھی، تو میں نے جب مسجد میں آئے تو میں نے کہا یار وضو کر لیں دوبارہ، بد نظری بہت ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا بد نظری بہت ہوئی ہے، وضو کر لیں۔ تو میرے ساتھ ایک امام تھے وہاں کے، تو وہ مجھے کہتے ہیں بد نظری سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ میں نے کہا جی اگر بد نظری سے وضو نہ ٹوٹے نا تو بد نظری نہیں رکتی۔ اگر اس سے وضو نہ ٹوٹے تو پھر یہ کبھی نہیں رکتی نہیں ہے۔
اس کو بدنگاہی کو گناہ سمجھیں کہ جو آپ کا وضو توڑ دیتی ہے، آپ کی نیکیوں کو بلیمش کرتی ہے. اس لیے سب سے پہلا کام یہ کریں کہ باوضو رہیں. جو نکلنا چاہتا ہے نا وہ باوضو رہا کرے. بالکل ٹھیک. اچھا، باوضو رہے، باجماعت نماز پڑھے، نمازوں کا اہتمام کرے، قرآن کا اہتمام کرے. اور جب وہ اس طرح کی نیکیاں کرے گا تو وہ جو دل کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی جائیں گی. اور وہ جو کہتا ہے نا مجھ سے ہوتا نہیں ہے، میں ہیلپ لیس فیل کرتا ہوں، وہ خود بخود اللہ تعالیٰ اس دل کو ٹھیک کر دے گا اور ہونا شروع ہو جائے گا. اس کی ول پاور بھی بلڈ ہو جائے گی. دوسری طرف یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے